اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کے نیچے ایک وہ شخص بھی کھڑا ہوگا جو مسلمانوں کے عیوب پر یعنی عیب پر پردے ڈالتا تھا، اس کے عیب چھپاتا تھا۔ یعنی ایک مسلمان کا عیب اس کو معلوم تھا، لیکن اس نے اس مسلمان کی عیب پوشی کی، تو وہ بھی قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ دوستو، حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ میری ایک بیٹی تھی جسے میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ تو زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا، لیکن پھر مرنے سے پہلے اسے باہر نکال لیا تھا۔ پھر اس نے ہمارے ساتھ اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئی۔ پھر اس سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس پر شرعی سزا لازم آتی ہے۔ اس پر اس نے بڑی چھری سے خود کو ذبح کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگ موقع پر پہنچ گئے اور اسے بچا لیا، لیکن اس کے گلے کی کچھ رگیں کٹ گئی تھی۔ پھر ہم نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اس کی دینی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ اب ایک قوم کے لوگ اس کی شادی کا پیغام دے رہے ہیں، میں نے اس کی ساری بات بتا دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ نے تو اس کا عیب چھپایا تھا، تم اسے ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے کسی کو اس لڑکی کی کوئی بات بتائی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جس سے تمام شہریوں کو عبرت ہوگی، بلکہ اس کی شادی اس طرح کرو جس طرح ایک پاک دامن مسلمان عورت کی جاتی ہے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک لڑکی سے برا کام ہو گیا جس کی اسے شرعی سزا مل گئی۔ پھر اس کے قوم والے ہجرت کر کے آئے اور اس لڑکی نے توبہ کی اور اس کی دینی حالت بہت اچھی ہو گئی۔ اس لڑکی کی شادی کا پیام اس کے چچا کے پاس آیا تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی بات بتائے بغیر شادی کر دے تو یہ بھی ٹھیک نہیں، امانت داری کے خلاف ہے، اور اگر بتا دے تو یہ بھی ٹھیک نہیں، ستر مسلم کے خلاف ہے، یعنی ستر مسلم کے خلاف ہے۔ اس کے چچا نے یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بالکل نہ بتاؤ، اور اس کے ایسی شادی کرو جیسے تم اپنی نیک بلی لڑکیوں کی کرتے ہو۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک عورت نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے ایک بچہ ملا اور اس کے ساتھ ایک مصری سفید کپڑا ملا جس میں 100 دینار تھے۔ میں نے دونوں کو اٹھا لیا اور گھر لے آئی اور اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی عورت کا اجرت پر انتظام کیا۔ اب میرے پاس 4 عورتیں آتی ہیں اور وہ چاروں اسے چومتی ہے۔ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ ان چاروں میں سے کون اس بچے کی ماں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب جب وہ عورتیں آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ وہ عورتیں آئی تو اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے گھر گئے اور ان میں سے ایک عورت سے حضرت عمر نے کہا، تم میں سے کون اس بچے کی ماں ہے؟ اس عورت نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے معلوم کرنے کا اچھا اندازہ اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے عیب پر پردہ ڈالا، آپ اس کی پردہ دری کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے ٹھیک کہا،
پھر اس پہلی عورت سے کہا آئندہ جب یہ عورتیں تمہارے پاس آئے تو ان سے کچھ نہ پوچھنا اور ان کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہنا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے گئے۔ حضرت صالح بن قرظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری ایک باندی سے زنا صادر ہو گیا، میں اسے لے کر حضرت حکم بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے اور فرمایا اے صالح یہ تمہارے ساتھ باندی کیوں ہے؟ میں نے کہا میری باندی سے زنا صادر ہو گیا ہے، اب اس کا معاملہ امام کے سامنے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اسے شرعی سزا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا نہ کرو، اپنی باندی کو واپس لے جاؤ اور اللہ سے ڈرو اور اس کے عیب پر پردہ ڈالو۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے نہ کرو اور میری بات مانو۔ وہ بار بار مجھ پر اصرار فرماتے رہے یہاں تک کہ میں باندی کو واپس گھر لے گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے منشی حضرت دخین ابو الحسیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عقبہ بن عامر سے کہا ہمارے چند پڑوسی شراب پیتے ہیں، میں ان کے لیے پولیس کو بلا لانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ان کو پکڑ لے۔ حضرت عقبہ نے کہا ایسے نہ کرو، بلکہ ان کو واعظ و نصیحت کرو اور ان کو ڈراؤ۔ میں نے کہا میں نے انہیں روکا تھا لیکن وہ رکے نہیں، اس لیے میں تو اب ان کے لیے پولیس کو بلانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ان کو پکڑ لے۔ حضرت عقبہ نے کہا تمہارا ناس ہو، ایسے نہ کرو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا تو گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کیا۔ حضرت بلال بن اسد اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا کہ دمشق کے بدماشوں کے نام لکھ کر میرے پاس بھیجو، تو حضرت ابو درداء نے فرمایا میرا دمشق کے بدماشوں سے کیا تعلق اور مجھے ان کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ اس پر ان کے بیٹے حضرت بلال نے کہا میں ان کے نام لکھ دیتا ہوں، اور ان کے نام لکھ کر دے دیے۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا تمہیں ان کا پتہ کہاں سے ملا؟ تمہیں ان کا پتہ اس وجہ سے چلا ہے کہ تم بھی ان میں سے ایک ہو، اس لیے ان کے ناموں کی فہرست اپنے نام سے شروع کرو اور ان کے نام حضرت معاویہ کو نہ بھیج۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک گھر میں تھے، ان کے ساتھ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اتنے میں کسی کی ہوا خارج ہو گئی جس کی بدبو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کی، تو فرمایا میں تاکید کرتا ہوں کہ جس آدمی کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ کھڑا ہو اور جا کر وضو کرے۔ اس پر حضرت جریر نے فرمایا اے امیر المؤمنین، کیا تمام لوگ وضو نہ کر لے؟ اس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے گا، اور جس کی ہوا خارج ہوئی اس کے عیب پر پردہ بھی پڑا رہے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ جاہلیت میں بھی بہت اچھے سردار تھے اور اسلام میں بھی بہت اچھے سردار ہے۔ پردہ پوشی کی کیسی اچھی ترکیب آپ نے بتائی۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے تو قیامت کے دن اللہ پاک اسے عرش عظیم کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اور اسے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرے گا۔ دوستو، یہ دنیا ہے، کسی کا عیب معلوم ہو تو اس پر پردہ ڈال دو، اللہ سے ڈرو
اللہ تو بے عیب ذات ہے، تم اس بندے کے عیب پر پردہ آج ڈالو گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ دوستو، آج کل کا جو ہمارا ماحول ہے، ہم تو یہ ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کب کسی کا عیب ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اسے ساری دنیا میں رسوا کریں اور سب کو اس کے عیب کے بارے میں بتائے۔ بلکہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ آج کسی کا عیب آپ کو معلوم ہے تو اس پر پردہ ڈالو، قیامت میں اللہ پاک آپ کو اس کی بڑی اجر دے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کے کچھ واقعات عیب کے بارے میں دوستوں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما اور ہمیں شیطان کے چالوں سے اور فتنوں سے حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔